ہمیں کیا پتا انتظار رسول کی لذت کا عالم کیا ہے. پوچھ اونا تو جنا پیتی ہے پھر اونا نال کی بیتی ہے. جناب یار غار نے انتظار رسول میں رات گزاری ہے، اور جب امام الانبیاء تشریف لائے ہیں تو یار غار کے حضور کے دستک دینے سے پہلے ابو بکر نے دروازہ کھول دیا ہے. دستک دینے کی حاجت نہیں. ابو بکر جانتے ہیں یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے. تیرے پیروں کی کومل آہٹ میرے سوتے بھاگ جگائے. امام الانبیاء ہجرت کی رات آئے نا جناب صدیق اکبر کی طرف تو دستک نہیں دی، یار غار نے پہلی دروازہ کھول دیا ہے. انتظار رسول میں جاگ رہے ہیں. ہمیں کیا پتا انتظار رسول کی لذت کا عالم کیا ہے، پر یار غار حضور کے قدموں کی آہٹ کو بھی جانتے ہیں. تیرے کومل پیروں کی آہٹ میرے سوتے بھاگ جگائے. دروازہ کھولا، حضور کے ساتھ چلے ہیں. ابو جہل نے اعلان کیا جو امام الانبیاء کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. کتنے اونٹ؟ اور سرخ اونٹ، عام اونٹ نہیں. سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. عرب میں لاکھوں پاؤنڈ کے اونٹ بکتے ہیں. میں اس دن پڑھا تھا ایک عرب شہزادے نے اونٹ خریدا جس کی قیمت ہے 2.5 ملین پاؤنڈ. روپوں کی بات نہیں کر رہا، پاؤنڈ کی بات کروں. 25 لاکھ پاؤنڈ کا اونٹ خریدا گیا ہے. تو بڑے بڑے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں. سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہیں. اور 100 سرخ اونٹ آج کل کے دور میں تو کروڑوں اربوں میں بات چلی جاتی ہے. 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے. مشرک دوڑے حضور کو تلاش کرنے کے لیے. ایک آدمی تھا جس کا نام ہے سراقہ بن مالک بن جاشم. یہ بھی نکلے حضور کو تلاش کرنے کے لیے. سراقہ نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. سراقہ تلوار نکال کر آگے بڑھا. جناب صدیق اکبر نے دیکھا نا سراقہ آیا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا. سراقہ حملہ کرنے لگا ہے. امام الانبیاء نے مڑ کے سراقہ کی طرف دیکھا، زمین کو حکم دیا یا ارض خذیہ، اے زمین اسے پکڑ لے. زمین نے سراقہ کی سواری کے قدم پکڑ لیے. زمین نے جکڑ لیا. سراقہ نے دیکھا، سراقہ نے معافی مانگی. امام الانبیاء نے فرمایا یا ارض اترکی ہے، اے زمین اسے چھوڑ دے. زمین نے سراقہ کی سواری کے قدم چھوڑ دیے. سراقہ مکے کی طرف لوٹا. دل میں خیال آیا یہ جادو بھی تو ہو سکتا ہے. سراقہ نے 2 بار حملہ کیا. امام الانبیاء نے پھر حکم دیا، زمین نے قدم پکڑ لیے. 2 بار معافی مانگی، حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا. سراقہ مکے کی طرف لوٹا. دل میں خیال آیا یہ نظر بندی بھی ہو سکتی ہے. سراقہ نے 6 بار یعنی تیسری بار حملہ کیا. حضور نے حکم دیا، زمین نے پکڑ لیا. معافی مانگی، حضور نے حکم دیا، زمین نے چھوڑ دیا. امام الانبیاء نے فرمایا سراقہ 3 دفعہ تو نے ہماری شان کو دیکھا ہے کہ ہمارا حکم زمین بھی مان رہی ہے. یہ پلٹ کے حملے کیوں کر رہا ہے؟ یہ بار بار حملے کیوں کر رہا ہے؟ محفل سیرت نبی میں بیٹھنے والے باشعور مسلمانوں، بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں. یہ کوئی حضور کا غلام نہیں جو درود پڑھ کے لایا ہے. یہ تو جان کا دشمن ہے جو حملہ کر رہا ہے. جب جان کے دشمن نے اپنی غریبی کا رونا رویا، میرے کریم نے کرم کیا فرمایا ہے. جب جان کا دشمن اپنی غریبی کا رونا روئے، اپنی محتاجی کا ذکر کرے، دیکھیں میرے کریم کرم کیا فرماتے ہیں. سراقہ نے کہا یا رسول اللہ سچی بات ہے، میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے بچے ہیں، 2 وقت کے کھانے سے محروم ہیں، نان شبینہ سے محروم ہیں. اور ابو جہل کا اعلان ہے جو آپ کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. جب دشمن نے اپنی غریبی کا رونا رویا تو میرے کریم کا درہ رحمت ٹھاٹھے مارنے لگا. امام الانبیاء نے فرمایا کیفا بکا یا سراقہ، اے سراقہ تو کتنا سونا لگے گا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. یہ جان کا دشمن ہے جو حملے کر رہا ہے. فرمایا کیفا بکا یا سراقہ، سراقہ تو کیسا لگے گا جب شہنشاہ ایران کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں. بس سراقہ نے یہ جملہ سنا، سواری موڑ لی، مکے کی طرف منہ کر لیا. سراقہ جانتا تھا یہ نبی جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. سراقہ مکے آ گیا. حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے. پھر چند سال بعد مکہ فتح ہوئے. جس دن مکہ فتح ہوا سراقہ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لی ہے. اب بنے ہیں صحابی رسول، حضور کا کلمہ پڑھ لی ہے. اب سراقہ کو انتظار ہے کب ایران فتح ہوگا، کب وہ کنگن مدینہ آئیں گے، کب میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. امام الانبیاء کا ظاہری زمانے نبوت ہے. حضور نے وصال فرمایا ہے ایران فتح نہیں ہوا. 2.25 سال خلافت صدیق اکبر کا دور گزرا ہے، ایران فتح نہیں ہوا. دور ہے سیدنا فاروق اعظم کا.
فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا ہے، دور فاروقی میں ایران کی فتوحات ہیں، اور سراقہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انتظار ہے کب وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور اگر چل سکتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک دن سراقہ بیمار ہو گئے ہیں، اتنے شدید بیمار ہوئے، صحابہ عیادت کے لیے گئے تو کہا سراقہ اپنی اولاد کے لیے وصیت چھوڑ دے، تو بچنے والا نہیں لگتا، چند دنوں کا مہمان لگتا ہے، کوئی وصیت کر دے۔ سراقہ بیمار تھے، سہارے سے اٹھ کے بیٹھے، اور جو جملہ کہا وہ مجھے اپنے پورے وجود سے بڑھ کے قیمتی ہے۔ کہا میرے نبی کے صحابہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی، مجھے ابھی موت نہیں آ سکتی۔ صحابہ نے کہا موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ اس پہ یقین رکھتا ہے، اور تو کہہ رہے مجھے موت نہیں آئے گی۔ سراقہ مسکرائے، فرمایا میرے نبی کا میرے ساتھ وعدہ ہے، ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے کنگن مدینے آئیں گے اور میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، جب تک مصطفیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ملک الموت کی جرت نہیں میرے وجود کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ دیکھیں عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جناب سراقہ نے فرمایا میرے نبی کا میرے ساتھ وعدہ ہے، ایران فتح ہوگا، شہنشاہ ایران کے کنگن مدینے آئیں گے، میرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، جب تک مصطفیٰ کریم کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ملک الموت کی جرت نہیں میرے وجود کے قریب بھی آ سکے۔ ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا مدینہ منورہ میں، یوں صحنے مسجد نبوی میں ڈھیر لگے ہوئے مال غنیمت کے، ادھر صحابہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم کو فہرست پیش کی گئی، لسٹ دی گئی جس میں مال غنیمت کی تفصیل تھی، یہ کچھ مال غنیمت سے آئے۔ فاروق اعظم نے فہرست پڑھی، پھینک دی، فرمایا اصل فہرست لے کر آؤ، اس میں کنگنوں کا ذکر کوئی نہیں، اصل فہرست لے کر آؤ، تمہاری فہرست غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ قاصد نے کہا حضور جو کچھ ہے سامان آپ کے سامنے ہے، خود دیکھ لیں۔ فاروق اعظم آگے بڑھے ہیں اور یوں ڈیری میں ہاتھ ڈال کر ڈیری کھنگال رہے ہیں، یوں ڈیری کھنگال رہے ہیں، ہاتھ ڈال رہے ہیں، سامان کھنگال رہے ہیں۔ ایک ڈیری کے اندر سے سونے کے کنگن نکل آئے ہیں، سونے کے کنگن۔ بھول جائیں کہ میں اور آپ اس وقت رائے پور کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں چشم تصور میں مدینہ منورہ اور دیکھیں فاروق اعظم نے کنگن ہاتھ میں اٹھائے ہیں، ادھر سراقہ بیٹھے ہیں صحابہ میں، امیر المومنین نے سونے کے کنگن اٹھائے ہیں، یوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور فرمایا اینا یا سراقہ، اینا یا سراقہ، سراقہ کہاں ہے تو؟ آ میرے نبی کے وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، آ میرے محبوب کے وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، سراقہ صحابہ سے اٹھے، چلے ہیں امیر المومنین کی طرف، چلے ہیں فاروق اعظم کی طرف، چند قدم چل کے آ رہے تھے، دل میں خیال آیا جب نبی نے یہ کنگن عطا کیے تھے میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں مسلمان تو نہیں ہوا تھا، میں تو جان کا دشمن تھا، میں کیا کر رہا تھا، حضور نے کیا کرم فرمایا ہے۔ جب اپنا کردار اور حضور کی کرم نوازی یاد آئی، سر جھکائے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دائیں ہاتھ سے یوں حیرت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے بندہ بڑا حیران ہو کے بات کرتا ہے، یوں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ میرے مسافر نبی، واہ میرے مہاجر نبی، واہ میرے مسافر نبی، تو کرم کرنے پہ آئے عرب کے بدووں کو شہنشاہوں کے لباس عطا فرما دیتا ہے۔ واہ میرے مسافر نبی، واہ میرے مسافر میرے کریم نبی، آپ کرم فرمانے پہ آئیں عرب کے بدووں کو شہنشاہوں کے لباس عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، سونے کے کنگن فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے پہنا رہے ہیں، فاروق اعظم بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، اور کس دھات کے کنگن ہیں؟ سونے کے۔ کون سی دھات ہے؟ جاگ رہے ہیں نا، کون سی دھات ہے؟ سونا مرد کے لیے جائز ہے؟ حرام ہے نا مرد کے لیے بطور زیور، ورنہ سنیارے سارا دن سونے میں ہاتھوں کے مصروف رہتے ہیں، بطور زیور استعمال کرنا حرام ہے، سونا تو مرد کے لیے حرام ہے۔ اور فاروق اعظم سونے کے کن پہنا رہے ہیں، اور پہنانے والے وہ ہیں جن کے دور خلافت میں کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلی میں چل نہیں سکتا تھا، ایسا شریعت کو نافذ کرنے والے تھے۔
آج سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں. صحابہ نے کہا آپ سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں, آپ انگوٹھی نہیں پہننے دیتے؟ پر میں کہاں پہنا رہا ہوں, یہ تو میرا نبی پہنا رہا ہے, میں تو بس حضور کا وعدہ وفا کر رہا ہوں. اچھا سراقہ کنگن پہن لیے ہیں, رو رہے ہیں, اپنی جگہ پر جانے لگے ہیں. امیر المومنین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا سراقہ اپنی جگہ پر جا کر نہیں بیٹھنا, وہاں واپس اپنی جگہ پہ نہیں جانا. امیر المومنین کیا کرنے؟ فرمایا جاؤ دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرو اور مدینے کی گلیوں کا پھیرا لگا کے آؤ. جن بچوں نے, جن بیویوں نے, جن لوگوں نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لے اللہ نے کیسے محبوب کا وعدہ پورا کر دیا.